الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج یہ شرعی مسائل کی نشست نمبر 65 ہے۔ جس طرح گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے رہے ہیں، اسی طرح آج کی اس نشست میں بھی آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 پوچھ رہے ہیں کہ شوہر نے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دیا کہ تجھے طلاق ہے، تو کیا غصے کی حالت میں دی جانے والی طلاق بیوی پر پڑ جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ طلاق عام طور پر غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے۔ نارمل حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ بہرکیف جس طرح نارمل حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی طلاق پڑ جائے گی۔ سوال نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کس نے اپنی پراپرٹی اللہ کے لیے وقف کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اپنی پراپرٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی ہے، جس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی فکر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کی زمین خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ بات سیر و احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ سوال نمبر 3 ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور نہ گزارے تو ایسی عورت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حکم الہی کے مطابق متوفی عنہا زوجہا، یعنی ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کے لیے شرعاً عدت گزارنا لازم اور واجب ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدت نہیں گزارتی تو وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے اور وہ انتہائی سخت گنہگار ہوگی۔ سوال نمبر 4 ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اس کا بورویل انتہائی گندے نالے کے بغل میں ہے، تو اس بورویل کا پانی پاک کہلائے گا یا ناپاک کہلائے گا؟ اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بورویل کے پانی میں ناپاک گندے نالے کے پانی کا اثر، یعنی اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو ظاہر نہ ہو تو بورویل کا پانی پاک کہلائے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا یقیناً جائز ہوگا۔ لیکن اگر گندے نالے کے پانی کا اثر بورویل کے پانی میں ظاہر ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں بورویل کے پانی پر ناپاکی کا حکم لگے گا اور اس پانی سے وضو اور غسل کرنا درست نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 5 گنجے آدمی کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے سر پر بال لگوانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ گنجے آدمی کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے اپنے سر پر بال لگوانے کی شرعاً اجازت ہے، بشرطے کہ وہ بال سور کا نہ ہو اور انسان کا نہ ہو۔ سور کا نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ سور بالکلیہ حرام ہے، اس کے کسی بھی جز سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، اور انسان کا نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں اپنے بال میں دوسرے انسان کا بال جوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے بال میں دوسرے انسانوں کا بال جوڑتے ہیں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے، لہٰذا اگر وہ بال انسان کا نہیں ہے اور سور کا نہیں ہے تو ایسے بال کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے اپنے سر میں لگوانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اپنے سر کے دوسرے حصے کے بال کو اپنے سر میں دوسری جگہ لگوانے کی بھی اجازت ہے۔
سوال نمبر 6، ایک سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کو ایڈز کی بیماری ہو گئی ہو تو کیا عورت کے لیے شرعی عدالت میں جا کر فسخ نکاح کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہوگا یا حاصل نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وہ بیماری جو متعدی ہو اور جو قابل نفرت ہو اس میں عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا۔ وہ شرعی عدالت اور دارالقضاء میں جا کر قاضی کے سامنے فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے اور تفریق کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل آپ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی کتاب جدید فقہی مسائل جلد نمبر 5 میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں حضرت نے بڑے اچھے طریقے سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ سوال نمبر 7، بیع مقاضہ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جب سامان کو سامان کے ذریعے خریدا اور بیچا جائے تو ایسی بیع کو بیع مقاضہ کہتے ہیں۔ مثلا کھجور کو گیہوں کے عوض خریدا جائے یا تربوز اور خربوز وغیرہ کو دھان اور چاول وغیرہ کے ذریعے خریدا جائے، تو جب خرید و فروخت سامان کے ذریعے ہو تو ایسی بیع کو بیع مقاضہ کہا جاتا ہے۔ یہی اس کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 8، وکالت کا پیشہ اختیار کرنا شرعی نقطہ نظر سے حلال ہے یا نہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا گائیڈنس لوگوں کو دیتا ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وکیل جائز مقدمات لیتا ہے اور جائز مقدمات کی پیروی کرتا ہے تو ایسے وکیل کے لیے وکالت کا پیشہ اختیار کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اگر وکیل جھوٹے مقدمات لیتا ہے، چند ٹکوں کے لیے جھوٹے مقدمات کی پیروی کرتا ہے، تو ایسے وکیل کے لیے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے وکیل کے لیے وکالت کا پیشہ اختیار کرنا ناجائز ہے۔ سوال نمبر 9، لاوارث لاش کو میڈیکل کالج والوں سے بیچنا کیسا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی لاوارث لاش ملتی ہے تو پہلے اس کے رشتہ داروں کا پتہ لگانا چاہیے۔ اگر پتہ لگ جاتا ہے تو وہ لاش ان کے حوالے کر دی جائے، اگر پتہ نہیں لگتا تو اس لاش کو دفن کر دینا چاہیے۔ کسی بھی لاوارث لاش کو میڈیکل کالج والوں سے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی انسان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، خواہ وہ انسان کافر ہو یا وہ مسلم ہو۔ لہذا کسی بھی لاوارث لاش کو بیچنے سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں اسی بات پر عمل کرنا ضروری ہے جس کی جانب ہمیں شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ سوال نمبر 10، مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھنا اور اس کو لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھنا درست نہیں ہے، اور ایسی ٹوپیاں لگا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ہر وہ کپڑا اور ہر وہ ٹوپی جس کو زیبتاً کر کے انسان معزز لوگوں کے دربار میں نہیں جا سکتا، اس کو زیبتاً کر کے اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں آنا مکروہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان پلاسٹک کی ٹوپی لگا کر معزز لوگوں کی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتا، اس کو شرم آتی ہے۔ لہذا ایسی ٹوپی لگا کر اللہ کے دربار میں جانا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا مکروہ ہوگا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پلاسٹک اور تنکے کے علاوہ کپڑے کی اچھی ٹوپی رکھے۔ جس طریقے سے اچھا موبائل لگتا ہے، اسی طریقے سے اسے اچھی ٹوپی بھی اپنے جیب میں رکھنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان کی نشانی یہ ہو کہ ہر وقت وہ ٹوپی لگا کر رہے، لیکن اگر ہر وقت نہیں لگاتا تو کم از کم نماز کے وقت ضرور لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.